رپورٹ میں بتایا گیا جی کہ ان کی ایک عمران خان کی جو آنکھ ہے اس کی 15% تک بینائی رہ گئی ہے اور باقی جو 85% بینائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور پمس کے ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا۔ تقریباً 3 سے 4 ماہ قبل اکتوبر 2025 تک ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی، یعنی بالکل نارمل تھی۔ اکتوبر 2025 میں عمران خان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آنکھوں میں دھندلاہٹ کی شکایت ہوئی۔ انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتایا، جیل حکام کی جانب سے ان کی شکایات کے ازالے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا، اور پھر سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے مطابق بعد ازاں عمران خان جو ہیں انہوں نے دائیں آنکھ کی بینائی جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد ان کو ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو معائنے کے لیے بلایا گیا، تو اس نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو دائیں آنکھ ہے اس میں ایک بلڈ کلاٹ ہے، یعنی خون کا ایک لوتھڑا آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تو پھر ایک انجیکشن لگا دیا گیا، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر یہ کہا گیا جی کہ یہ قید تنہائی کا بھی شکار ہیں اور ان کے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے، تو شاید اس کی بہت سی وجوہات جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو رپورٹ میں بتایا گیا جی کہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے ان کے کمپاؤنڈ کا دورہ کیا، یعنی کہ جب ملاقات کے لیے گئے تو ان کو ایکسیس دی گئی کہ آپ دیکھ لیں جی عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا سہولتیں موجود ہیں۔ تو وہاں پہ تقریباً 10 CCTV کیمرے موجود تھے، یعنی کہ عمران خان کی تمام حرکات و سکنات جو ہیں ان پہ نظر رکھنے کے لیے 10 TV کیمرے وہاں پر موجود تھے، اور عمران خان پہ تو نظر رکھنے کے لیے 10 TV کیمرے موجود تھے، لیکن عمران خان کی جو اپنی نظر ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے۔ اور ایک کیمرہ ایسا بھی ہے، رپورٹ کے مطابق ایک کیمرہ ایسا بھی ہے جس کی رسائی باتھ روم یعنی غسل خانے تک بھی ہے، اور کہا گیا کہ کمرے یا سیل کے اندر کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ کمپاؤنڈ کے باہر اور اطراف کے تمام علاقے مسلسل نگرانی میں ہیں، اور اس رپورٹ کے مطابق بانی PTI جو ہے وہ صبح 9:45 بجے کے قریب ناشتہ کرتے ہیں، بڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کرتے ہیں، اور پھر 11:30 بجے کے قریب 1 گھنٹے تک وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر وہ محدود ورزش کے آلات استعمال کرتے ہیں، جس میں ایک ایکسرسائز بائک ہے اور 9 کلو گرام کے 2 ڈمبل ہیں۔ بس یہ ہے جی ٹوٹل جو عمران خان صاحب کو ایکسرسائز کے لیے جو سہولتیں دی گئی ہیں۔ ایک ایکسرسائز بائک ہے اور 2 ڈمبل ہیں، 9 کلو کے 2 ڈمبل ہیں۔ پھر رپورٹ کے مطابق دوپہر 1:15 بجے وہ غسل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ واش روم جاتے ہیں، نہاتے ہیں، اور پھر کمپاؤنڈ کے اندر وہ چہل قدمی بھی کر لیتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا وہ تھوڑا لیٹ کھاتے ہیں، 3:30-4 بجے کے قریب، اور رات کا کھانا جو ہے وہ نہیں کھاتے، اور جو کھانا ہوتا ہے ان کا وہ بہت ہی لائٹ ہوتا ہے۔ عام طور پہ وہ پھل، کھجوریں اور اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے جی کہ عمران خان جو ہے جی ان کے پاس دیسی گھی ہے، ان کو دیسی مرغیاں دی جاتی ہیں، اور وہ بڑا جناب شاہانہ قسم کا کھانا کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جیل حکام نے ان کو اجازت تو دی ہوئی ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دن مرغی استعمال کر سکتے ہیں، 2 دن گوشت استعمال کر سکتے ہیں، 2 دن دال یا سنیکس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو بتایا کہ وہ مکمل کھانا نہیں لیتے بلکہ زیادہ تر پھل، دودھ اور کھجوریں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی پروپیگنڈا غلط ثابت ہو گیا جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ جو ہیں وہ جیل میں بھنا ہوا مرغ کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جو ان کا جو کچن ہے اس کی کوئی حالت جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو ان کا جو باتھ روم ہے اس میں بھی اس کو بھی مزید صاف کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو میں یہ جو رپورٹ ہے اس پر میں زیادہ اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں نے اس کی اہم باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے پاس ایک میز ہے جس پہ تقریباً 100 کتابیں موجود ہیں،
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ قید تنہائی کا شکار ہیں تو وہاں پہ ان کی جو واحد ان کی جو ساتھی ہے جیل میں وہ کتاب ہے، تو ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، وہ کتابیں ہی پڑھتے رہے، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کی جو نظر ہے اس پہ اثر پڑا ہو۔ اور اس کے علاوہ سلمان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہاں پہ میز پہ 2 سیب بھی پڑے ہوئے تھے، اور ٹیشو پیپر بھی تھے، اور ماؤتھ واش بھی تھا، ایئر فریشنر بھی تھا، اور یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹوائلٹ جو ہے اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ تو جناب یہ ہے جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے وکیل کی جو سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کروائی گئی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں۔ سیکیورٹی کے بارے میں کہا گیا کہ سیکیورٹی کے انتظامات ٹھیک ہیں، چلیں یہ تو اچھی بات ہے، اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی گئی۔